الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض والوزن والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مضانع له ولا مكاظم له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد جزو رزو نزو عظم له ولا جذب وصف عيب قعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مضانع له ولا مكاظم له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وآياته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونسيم وحسين وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق من الحسن والصدارة
الإمارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أطفل أوسط أنور أجمل أكمل لا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عذوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اس ذات بابرکات کے خاص فضل سے خاص رحمت سے اس کے گھر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ توفیق اللہ کی جانب سے ہے، یہ فضل میرے پروردگار کا ہے، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے، یہ فضل رب ذوالجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے حوالے سے اس کی صفات میں سے ایک صفت پر پچھلے جمعے کو گفتگو ہوئی، کہ پردوں کے پیچھے سننے دیکھنے جاننے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ۔ اللہ کی وحدانیت کو زبان پہ لانا اور جوش سے لانا یہ ایمان کی دلیل ہے، عزت بستی کا مسئلہ نہیں۔ بے عزتی تو تب ہے کہ جب خدا کی وحدانیت سن کر زبان پہ کلمہ نہ جاری ہو،
اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عزت اور بستی کا معیار مخلوق خدا نہیں بلکہ خدا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ عزت بستی کا معیار مخلوق خدا نہیں۔ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ بندہ کیسے ناراض ہوگا، وہ بندہ کیسے راضی ہوگا، جہالا کے نزدیک عزت اور بے عزتی کا معیار مخلوق ہے۔ حقیقت میں عزت اور بے عزتی کا معیار مخلوق خدا نہیں بلکہ خود خدا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مخلوق کے ہاں نہ، تم میں انسانوں کے نزدیک نہ نہ نہ، تم میں مالداروں کے نزدیک نہیں نہیں، تم میں رشتہ داروں کے نزدیک نہ، تم میں اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی موجود، باعزت وہ ہے جو اپنے رب کی نگاہ میں باعزت ہے، ذلیل وہ ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہے۔ انسان تو پل میں تولتے ہیں اور پل میں گراتے ہیں، یہ تو عزت والا کسی کو نہیں سمجھتے، یہ تو اسے زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں جس سے مطلب زیادہ ہوتا ہے، جس سے مطلب نہیں ہوتا انسان تو اسے دیکھتا بھی نہیں۔ 10 بندے اسے ملتے ہیں، وہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، دور سے ہاتھ ہلا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 11واں بندہ مطلب دایا تے آندا کتھے رہ گیا سیں یار، کتھے رہ گیا سیں، ہاں کتھے ٹر گئے سو، حالانکہ وہ نال رہندا ہو، گھر بھی نال دا، سویرے کٹھے 2 گھنٹے بعد ملتا ہوں، کتنے رہ کے سو، تمہیں ویکھیا نہیں سی تے کچھ ہون لگ پیا سی۔ سب خوش آمدیں اور شوکتہ بازیاں صرف مطلب کے لیے، اور سمجھو کہ باعزت وہ ہے جو مخلوق خدا کے ہاں باعزت ہو یا خود خدا کے ہاں، خود اللہ کے ہاں عزت والا، وگرنہ بڑے بڑے مغرورے، بڑے بڑے سریابان اللہ کے ہاں اسی کی زمین پر ذلت اور رسوائی سے جان دیتے ہوئے نظر آئے، جو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ آنا ربکم الاعلی، سمندر کے کنارے گارے میں لپٹا ہوا اور اس کے منہ کے اندر بھی وہی گارا پھینکا گیا اور تڑپ تڑپ کے اس کی جان لی گئی اسی زمین پر، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور سجدے کرواتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے لتر مروا مروا کے دنیا کو چاہیا، اور جسے لوگوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، کبھی اس کے ہاتھوں پہ میخیں گاڑی گئیں، کبھی اس کے ننگے جسم کو انگاروں پہ گھسیٹا گیا، کبھی اس کے وجود پر، ننگے وجود پر لوہے کی زرہ پہنا کے عرب کی تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا، کبھی اس کو ایک مارتا ہے وہ تھک جاتا ہے، دوسرا مارتا ہے وہ تھک جاتا ہے، جسے لوگوں نے رسوا کرنا چاہا، میرے رب نے اسے عزت دی تو اتنی دی، اتنی دی، اتنی دی کہ وہ چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز عرش بری پہ آ۔ معلوم ہوا عزت اور ذلت کا معیار انسان نہیں ہے، مخلوق خدا نہیں ہے، عزت اور ذلت کا معیار خدا خود ہے، جس کا نام سن کر ہزاروں میل پہ کافر کانپا کرتے تھے، کانپ جاتے تھے، اس کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک
17 قسم کے پیوند لگے ہوتے تھے، ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک۔ کتنے قسم کے؟ بولو بولو، 17 قسم کے پیوند۔ پیوند سمجھتے ہو؟ ادھروں چٹا سوٹ ہے، ادھروں پھٹ گیا تے نیلے رنگ دی ٹاکی نال سی دیتا، اتوں ہرے رنگ دی ٹاکی نال، اتوں پیلے رنگ دی ٹاکی نال، اتوں گرے رنگ دی ٹاکی۔ جن کے لباس کی کیفیت یہ ہے کہ 17 پیوند سینے پہ لگے ہوئے ہیں کرتے کو، اور ہیبت کا معیار یہ ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے کافر کی ٹانگیں کانپتی ہیں، رعب اتنا ہے، دبدبا اتنا ہے۔ سبحان 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 اللہ۔ کبھی سوچا ہے ان لوگوں کی یہ جو عزت تھی اللہ کے ہاں، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں کی اللہ کے ہاں یہ جو عزت تھی، اس عزت کی وجہ کیا تھی؟ اس عزت کی ایک ہی وجہ تھی کہ انہیں یقین کامل تھا تو صرف ایک اللہ پر۔ وہ بھوک میں، وہ غم میں، وہ پریشانیوں میں، وہ تکالیف میں، وہ مصائب میں گھبرائے نہیں۔ ان کا بھروسہ اپنے رب سے ٹوٹا نہیں، ان کا کنیکشن اپنے رب سے چھوٹا نہیں۔ اسی تے سویرے کو جو ہور تے دوپہری کو جو ہور تے شامی کو جو ہور، مسیتیوں نکلے 2 نفر پڑھ کے تے بندہ ملیا، اس کہا چلیے پھر ذرا دیوا بال آئیے، کچی کہانی دے تیل نال دیوا بال آئیے۔ سنیا جنی دیر دیوا چلتا رہتا کام سیدھے ہوندے رہندے نے۔ انہاں کہا چل پھر چل دیوا بال، دیوا بال کے گھر آیا تو انہاں کہا چلیے پھر ذرا سہیلی سرکار، سہیلی دے پھر سہیلی ہے، اتنے جا کے 2 اگربتیاں لا لیے۔ اگربتیاں لا کے آیا تو پھر کسی آکیا چلیے پھر ذرا اگو کی پھیرا مار آئیے، نلکیاں دا پانی مرشداں دے، نلکیاں دا پانی مرشداں، نظر کرم ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ۔ مسیتی پہ کہندا سی ایاک نعبد و ایاک نستعین، الے وضو دا پانی سکا نہیں تے اگلے دیوے بالن ٹر بھی پہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے رب پہ یقین کوئی نہیں ہے، اپنے رب پہ یقین کوئی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، یقین کریں یہ پچھلے دنوں میں کوئی ساتھی ملے تو وہ کہہ رہے تھے اے وظیفہ تساں دسیا سی پڑھن واسطے، صبح شام پڑھے ہے پر مینوں تے ککھ نہیں جے ہویا۔ صبح شام اسی تے وظیفے بھی لالچ واسطے پڑھنے ہیں، اے وظیفہ صبح شام پڑھیا تے ککھ نہیں، ککھ کی ہونا سی بھائی؟ وظیفہ پڑھن نال کو تیرے سنگ نکل ہونے سے کی ہونا سی؟ ککھ نہیں ہونا۔ سب سے پہلے احتساب ہے میرے اندر کا، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ پیغمبر سے کہا اور تم میں سے کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا عزت ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا وقار ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ وہ تو ہے ہی نیک سن، انہوں نے ایک دوجے کو ود کیا کہ یا رسول اللہ واقعی جاننا چاہنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اندر جھانکو، یہاں اللہ کا مقام کیا ہے؟ جو جدے دل وچ او دے رب دا مقام ہے، اللہ دے ہاں بھی او دا اوہی مقام۔ جنہ کو یقین اپنے رب تے کامل ہے،
جتنا یقین اپنے رب کے اوپر ہے وہ یہی سمجھے اللہ کے ہاں اس کا وہی مقام۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ سبحان سبحان اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، کاش کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہوتا، سیکھ لیا ہوتا، جستجو کی ہوتی۔ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، او میرا بندہ اگر دکھ آ جاوی، دکھاں تو گل شروع کرتا ہے قرآن، دکھ آ جاوی کیونکہ دکھاں تو بعد سکھ ہے۔ جنت مومن کا سکھ ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا دکھ ہے، دکھاں تو بعد سکھ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر کوئی دکھ آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے۔ پچھلے جمعے اللہ کی قدرت اور اس کی صفات میں سے ایک صفت بیان ہوئی کہ پردوں کے پیچھے سے اندھیروں میں دیکھنے جاننے سننے والا کون ہے؟ آج کی صفت ہے مختار کون ہے؟ دینے والا، سکھ ہو یا دکھ، موت ہو یا حیات، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر کوئی دکھ آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی غم آ جائے، تو خود بیمار پڑ جائے، تیری اولاد بیمار پڑ جائے، تو خود گھاٹے میں چلا جائے، تیرا مال نقصان میں چلا جائے، تیری عمارت نقصان میں چلی جائے، کاروبار نقصان میں چلا جائے، کوئی غم آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ آنکھو فلا کاشف لہ، یہ پورے قرآن کا نچوڑ، فلا کاشف لہ۔ انبیاء جائیں، اولیاء جائیں، اتقیاء جائیں، صفہاء جائیں، علماء جائیں، جی غوث کتب ابدال آ جائیں، فلا کاشف لہ۔ اور دکھ سکھوں میں نہیں بدل سکتے، وہ غم راحت میں نہیں بدل سکتے، وہ نقصان نفع میں نہیں بدل سکتے، وہ پریشانی خوشحالی میں نہیں بدل سکتے۔ اب قرآن کہتا ہے
قرآن کی مانے یا صوفی تبسم کی مانے؟ قرآن کہتا ہے فلا کاشف لہ، فلا کاشف لہ، وہ غم خوشی میں بدل نہیں سکتے، وہ دکھ سکھ میں بدل نہیں سکتے، وہ پریشانی خوشحالی میں بدل نہیں سکتے، وہ بیماری بولو صحت میں بدل نہیں سکتے۔ کون نہیں بدل سکتے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اور جسے میرے سوا پکارتے ہو، سنو سمڑیال کے لوگوں، اللہ کو اس کی صفات سے، اس کی صفات کو کسی اور سے منسوب کرنے والا اللہ کی صفتوں کو کسی نشئی سے منسوب نہیں کرتا، کسی زانی کی قبر کو جا کے دستک نہیں دیتا، کسی وہ میاں ملا کی قبر کو جا کے دستک نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو بھی انبیاء کیوں نہ ہو، اولیاء کیوں نہ ہو، اتقیاء کیوں نہ ہو، صلحاء کیوں نہ ہو، اشرفاء شرفاء کیوں نہ ہو، قرآن بتاتا ہے فلا کاشف لہ، اللہ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ، کون کرتا؟ اللہ، اللہ، کون کرتا ہے؟ بولو کون کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے این یردک بخیر، سبحان، این یردک بخیر، میں رب چاہواں کسے نو بھلائی دیونا، میں اللہ چاہوں کسی کو خوشحال کرنا، میں اللہ چاہوں کسی کو صحت دینا، میں اللہ چاہوں کسی کی اولاد کو نیک کرنا، میں اللہ چاہوں کسی کے برے حالات کو درست کرنا، میں اللہ چاہوں یردک بخیر فلا راد لفضلہ، میرے فضل کو رتی برابر اور روکنے والا کائنات میں کوئی، میرے فضل، میرے فضل میں چاہواں یردک بخیر، میں بہتری کا میں ارادہ کر لوں، خوشحالی دینے کا میں ارادہ کر لوں، میں ارادہ کر، قرآن کہتا ہے فلا راد لفضلہ، ہے کوئی؟ اب بول دینا وہ بہتری، وہ خوشحالی، وہ سکھ کر سکتا کدو؟ کر سکتا کدو؟ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہ بیسک آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ دکھ، پریشانی، مصیبت، غم، یہی مسائل ہے نا، یہی مسائل ہے نا۔ جڑے دیوے بالدے نے انہاں مسئلے واسطے ہی جاندے نے نا، چکر کٹ آویے غم مک جان، آؤ جی آؤ دیوا بال آویے غم مک جان، حاضری دے آویے فلانے جگہ دی حاضری، کیوں گیا سیں؟ آگے قرضہ چڑھ گیا سی، کیوں گئے تھے؟ میری بچی بیمار، میرا بچہ بیمار، کیوں گئے تھے؟ میری گھر والی نڈال ہے، کیوں گئے تھے؟ او زندے خدا کو چھوڑ کر جو اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے،
خود اعلان کرتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اتنی شاہ رگ بھی تیرے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب۔ قریب والے نو چھوڑ کے تے لاری چڑھ گئے، گاڑی پہ بیٹھ گئے ہو، 7 گھنٹے سفر کی تئی، پھر جا کے اگوں پریشان ہے، بوا نہیں پیا کھلدا، اللہ کہندا میرا کھلیا جے چھڈ گئے، او کھلیا بوا جڑا بند ہی نہیں ہوندا اونوں جو چھڈ دتا ہی، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اس سے اوپر والا حوالہ ایک اور دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی، تبارکا برکتاں چاہیدیاں نے، برکتاں چاہیدیاں نے، برکتاں چاہیدیاں نے کہ نہیں؟ برکتاں چاہیدیاں نے، برکتیں چاہیے۔ الذی نزل الفرقان، وہ تو اس کے ہاتھ میں جس نے یہ فرقان بھیجا۔ اللہ یہ تو قرآن ہے، اللہ کہتا ہے قرآن ہے، پر اے دی صفت ہے کہ فرقان ہے۔ فرقان کنوں کہندے نے؟ حق تے باطل نوں اپنے ٹھوس دلائلاں نال جدا کر دے۔ کوئی دلیل اللہ فرماندا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ صوفی منبر رسول پہ بیٹھ کر لوگوں کو حق کی پٹری سے اتارتا ہے اور کہتا ہے من دون اللہ، تو مراد بت نے، بت مٹی دے بت، لکڑ دے بت، پتھران دے بت، تانبے دے بت، اس تو مراد انسان نہیں۔ لیکن سنیو لوگو، اپنے ضمیر نو جج بنائیو، اپنے دلاں نو جج بنائیو، اپنے ذہناں نو جج بنائیو، فیصلہ کریو قرآن کی کہندا ہے پیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، مینوں چھوڑ کے، میں رب نو چھوڑ کے، وَاتَّخَذُوا بنا لینا مینوں چھوڑ کے، آلِهَةً، بڑے سارے مشکل کشا، بڑے سارے حاجت روا، کوئی ایک ہووے تے دسیے،
ہر شہر دا وکھرا، ہر پنڈ دا وکھرا، ہر محلے دا وکھرا، ہر ملک دا وکھرا۔ ایک ہی جی حافظ آباد ایتھے کون ہے آکے کوئی ایک ہوئیے تے دسیے، چک چٹھے وال جائیے تے مائی ٹھری، او بیاں پراں کولو تارڑ جائیے تے بابا فضل حق، فلانے ال جائیے تے دیویاں لا، فلانے ال جائیے تے فلانا، چپے چپے اتے او شہر شہر اتے، محلے محلے اتے تے مشکل کشا حاجت روا۔ اس واسطے قرآن کہندا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلہتن، او جڑے میرے مینوں چھڈ کے جتنے مشکل کشا بنائے جے، حاجت روا بنائے جے، فریاد رس بنائے جے، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، اینا تے رتی برابر بھی ایک ذرہ کیے تے ایک قطرہ کیے، اینا تے پیدا نہیں کیتا۔ صوفیاں دی گل ایتھوں تک تے من لئیے جے قرآن گچو پرہندہ، لیکن قرآن مسئلہ ٹھوک کے بیان کردہ ہے۔ اللہ کی فرماندے لا یخلقون شیئا، اینا تے کوئی شے پیدا نہیں کیتی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں پیدا کرنا لاتے میں بوت تے بنائے مستری نے، پتھر تے گڑے مستری نے، کانے چیرے مستری نے، او میاں گوند پکائے مستری نے، ستواں دا آٹا بنا کے او دے بوت بنائے تے مستری نے، لیکن اے کون نے او جنہاں رب پیا کہندا ہے انہاں میں پیدا کیتا، نفع بھی لبے انہاں نقصان بھی لبے، حیاتیاں بھی لبیاں، انہاں اُتے موتاں بھی آئیاں، اے دوبارہ بھی اٹھن گے۔ معلوم ہویا مورتیاں تے اینا پتھران دی گل نہیں پیا کردہ قرآن۔ صوفی کہندہ من دون اللہ تو مراد مورتیاں نے پتھران دے بت، تے قرآن کی پیا کہندہ ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً۔ انہوں تے نفع بھی لبے، انہوں نقصان بھی لبے، انہوں حیاتیاں بھی لبیاں تے انہوں موتاں بھی آئیاں۔ پتہ چلیا کہ من دون اللہ تو مراد کانے تے مٹی تے پتھران دے بت نہیں، من دون اللہ تو مراد بھی انسان ہی سن، جنہ دیاں مورتیاں بنیاں، جنہ دیاں بولو او بولو تو صحیح، جنہ دیاں مورتیاں بنیاں۔ مکے وچ جڑے بت سن او بت خیالی سن یا شخصیات دے سن؟ بولو اونا بتاں وچ ایک بت بابے ابراہیم دا، اونا بتاں وچ ایک بت بابے اسماعیل دا، اونا بتاں وچ ایک بت بابے سوا دا، ایک بت آدم دے پتر حابیل دا تے نا پہ گیا حبل۔ سوا عزا فقیرنی مکے دی، لات بابا، منات مائی،
इन्हां दे बुत इन्हां दियां मूर्तियां ते कुरान कहंदा है इन्हां ते कख पैदा चाहे अंबिया ने चाहे औलिया ने चाहे अतकिया ने फिर ए ओ बाबे ते बुजुर्ग सन जेड़े अपने इलाके दे बरगुजीदा गिने जाते सन अपने इलाके दियां हस्तियां गिनियां जांदियां सन कुरान कहंदा है ला यमलिकूना ले अनफुसिहिम ए ते अपनियां जाना दे बारे विच ज़र्रा वला नफा अपने नफे नुकसान दा इख्तियार नहीं सन रखदे ये ते अपने नफे नुकसान दा इख्तियार नहीं सन रखदे तेरे नफे नुकसान दे मालिक कित्थों बन गए ये ते अपने नफे नुकसान दा इख्तियार नहीं सन रखदे ते तू इन्हों जाके पिया कहना डुबी दा ना तो डुबी होई तर जाऊगी तू इन्हों पिया कहना डुबियां तर जाएगी तू इन्हों पिया कहना कि मेरियां बेड़ियां पार लग जाएगियां तू इन्हों पिया कहना मेरे पल्ले पार लग जाएंगे अल्लाह कहते ने ये ते अपने जाती नफे नुकसान दे मालिक बोलो बोलो है सन फरिश्ते लिखते जे पे अल्लाह फरमांदा है अपना नफा नुकसान ते बड़ी दूर है ला यमलिकूना मौतन ला यमलिकूना आखो मौतन हाँ मौता नहीं मौतन वला हयातन रत्ती बराबर अपनी मौत का भी इख्तियार कोई नहीं रत्ती बराबर अपनी जिंदगी नू भी वधावन दा इख्तियार ला यमलिकूना ओ यमलिकूना मालिक होना इन्नी को तो अरबी उर्दू नाल मिलती जुलती समझ आ जाती है ना ला यमलिकूना ये मालिक नहीं थे किसके मौतन वला हयातन ना रत्ती बराबर ये रत्ती वाला माना पता कौन करता है एंड ते जड़ी तनवीन है ना तनवीन तन ये तन माना करती है रत्ती दा अल्लाह कहते ने ते मालक ही कोई नहीं इन्हां कोल ते इख्तियार ही कोई नहीं रत्ती बराबर अपनी मौत दा भी ते अपनी हयाती दा भी जेड़े अपनी मौत दा इख्तियार नहीं रखते जेड़े अपनी जिंदगी नू रत्ती वधा नहीं सकते तेरी मौत ते हयात दे मालक ने आखे तुहाडा दिता खाने आ मुर्शद तुहाडा दिता सब कुछ तुहाडा ही है अल्लाह कहता वो अपने जात के बारे च नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता वो अपनी जात के बारे च रत्ती बराबर का मालिक नहीं तू पिया कहना तुहाडा दिता खाने आ तेरे नाल दा भी बेगैरत इस दुनिया च नहीं अल्लाह अल्लाह सुबहान सुबहान अल्लाह सिर्फ मौत ते हयात नहीं ला यमलिकूना मौतन वला हयातन वला नशूरन दोबारा कदूं जी उठना ने अल्लाह दा कुरान कहंदा इन्हां ते पता सुबहान अल्लाह कुरान ते कुर्बान जाविए मसला अल्लाह दा कुरान ठोक वजा के बयान करदा है कि नहीं करदा एक होर हवाला सुनियो सुबहान अल्लाह अल्लाह फरमांदा है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही इत्थे भी लफ्ज़ की है
من دونہ۔ آ کائنات والے سنو سنو، میں رب نو چھوڑ کے تدعون من دونہ، جدے کولوں بھی پہ منگو پیا، لیکن ایک گل سن لئیو، یملکون من قطمیر۔ اور پتہ جے قطمیر کنوں کہندے نے؟ ما یملکون من قطمیر، اے تے قطمیر دے مالک بھی نہیں۔ قطمیر کنوں کہندے نے؟ او قطمیر کنوں کہندے نے؟ کھجور، کھجور ویکھی جے کھجور، کھجور اللہ کھجور نہیں، کھجور دے اندر گٹکی، اللہ گٹکی اللہ کہندا ہے نہیں، او کھجور دی گٹک دے اتے گٹلی کے اوپر جو باریک سا سفید چھلکا ہوتا ہے، یوں ہاتھ لگانے سے بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے، باریک چھلکا۔ اللہ فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک۔ مفسرین وچوں اے پچھلی صدی دے بہت بڑے مفسر، لکھاں تے کروڑاں شاگرد شیخ القرآن بن گئے شاگرد، نا مولانا حسین علی الوانی وہاں بچرویں شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مانا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے کھجور نو کور سمجھو، گٹلی نو مردہ سمجھو، چھلکے نو کفن سمجھو۔ اللہ کہنا چاہتا ہے مینو چھڈ کے جدے کولوں پیا منگنا ہے، اے تے اپنے کفن دے مالک نہیں، جڑا اپنا کفن دا مالک نہیں، تیرا مشکل کشا کتھوں بن گیا؟ رب مت کھسے تے بندہ کنوں دسے؟ متاں لبدیاں نے اللہ دے قرآن نال، متاں لبدیاں اللہ دے قرآن نال۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن اگلا سٹیپ اس تو اتے آئیے، اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان پہ کرواندے نے میرا پاک پیغمبر مخلوقاں وچوں مینوں سب تو پیارا تا تو، بولو نبیاں دی جماعت ایک پاسے، تیرے قدم جتھے لگ جان میں قسماں چاواں، تیرے ہونٹ ہلن تے میں قسماں چاواں، تیریاں وتھڑیاں پانی وچ لگ جان تے انہاں وتھڑیاں وچوں میں نہراں بہا دیواں۔ آ میرا سونا مکدی مکاویے اللہ کیویں؟ اللہ کہندے نے کل بول میرا پھل امام الرسول، بول میرا سونا بول، کل انہاں نو کہے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ مانا ہوندا تے پھر تسی تڑپ دے، تانوں ہوندی ہے دکانداری، تانوں ہوندی ہے بندے گھیرنا، سودا ویچنا، اہ چیزاں جڑیاں ساڈے روز مرہ دیاں نے، قرآن والے پاسے چ کوئی نہ۔ انی لا املکو
اے پچھے جڑیاں گلاں پی ہوندیاں سن یملکون مالک بنن دیاں ہی سن، او بول دے نہیں اے پیغمبر مالک کوئی نہیں، اولیات کیا صفحاء اے میرے پیارے ضرور نے پر اے مالک تے میرا سونا میرا پیغمبر تینوں اونا دے نال رکھ کے تے میں رب ڈیل نہیں کردا، تو کلا اعلان کر مکدی جو مکاونی ہے تے تو مکدی مکا خود اعلان کر انی لا ملکو آ لوگو آ میرے صحابہ تے قیامت تک آمنا لے ہو انی لا املکو میں محمد مالک نہیں، لا املکو لا دا معنی سمجھ دیو کہ نہیں، لا دا معنی ہاں کہ نا، سارے بولو ہاں کہ نا، لا املکو میں مالک کوئی نہیں، لکم تہاڈے بارے کیڑی گل دا ذرّاً ولا رش ذرّاً ولا رشدن، اے دن سمجھ دیو نا تنوین اشارہ کیڑے پاسے کر دیئے رتی برابر، بولو سارے کیڑے پاسے، سارے بولو کیڑے پاسے رتی برابر، لا املک لکم ذرّاً ولا رشدن، میں محمد بھی تہاڈے بارے وچ نفع تے نقصان دا مالک، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کریم کو اللہ اعلان پیا کرواندہ ہے نفع نقصان دا مالک اے انسانہ دا میرا محمد اعلان کر کے میں بھی کوئی نہیں، تے جیدو میرا محمد سونا کہہ دے وے میں تے نفع نقصان تو آڈے دا مالک ہی کوئی نہیں، تے پیچھے کوئی گمگول کو موتیاں والا کو پھلڑیاں والا کو فلانی والا کو شاہ بچ دی بول دے نہیں، سمپل بھی کر انی لا املک لکم ذرّاً ولا رشدا، میں تا کوئی نہیں، اللہ کہنے نے میرا سونا ایک اور حوالہ، قرآن تے پھر ہے نا کتاب مثال ہے، اللہ کے نے کو اور حوالہ میرا پیغمبر میرا سونا اور مقدی مکا اور مقدی مکا کیویں اللہ کل میرا پیغمبر اعلان کر لا املکو، ایتھے بھی الفاظ کی نے لا املکو میں تا مالک کوئی نہیں، سارے بولو میں تا مالک میں تا مالک بولو میں تا مالک کوئی نہیں، لنفسی اپنے بارے وچ بھی میں تا مالک کوئی نہیں، اپنے بارے وچ بھی کدا ذرّاً ولا نفعاً، ذرّاً والا نفعاً نفع تے نقصان دا میں محمد اپنی ذات دے بارے وچ بھی نفع تے نقصان دا مالک کوئی نہیں، مینوں نفع ملے مینوں کوئی دکھ آوے الا ما شاء اللہ، ایسے کسی مسلک دی گل ہے بولو یا ایسے کسی مسلک دی گل ہے، سیدھیاں سیدھیاں قرآن دی آیتاں نے، چاہیدہ تے ہے نا کہ ممبر رسول تے بندہ بوے تے قرآن دیاں اے آیتاں کھل کے بیان کرے عوام تک پہنچن کہ نفع تے نقصان دا مالک کون ہے،
اللہ کون ہے؟ اللہ. میں تو کوئی نبی سارے ایک پاسے، اصحاب انہاں دے ایک پاسے، اولیاء ایک پاسے. امام الانبیاء کو اللہ اعلان پیا کرواندا ہے، پہلا کروائے اسو ساڈے بارے چ، پھر کروائے اسو اپنے بارے چ. میرا پیغمبر انہاں نو کہتے تواڈے نفع نقصان دا مالک بھی میں کوئی نہیں، اپنے نفع نقصان دا مالک بھی میں کوئی نہیں. مینوں دکھ آوے تے ماشاءاللہ، مینوں غم آوے ماشاءاللہ، سکھ آوے ماشاءاللہ. تے فلانیاں تے ٹمکانیاں سرکاراں میرے تے تیرے دکھ دیاں بھائی وال کیویں بن سکدی؟ بولو ساڈا ایمان کی ہے؟ دعا اللہ کولوں تے دیوے کسے اور دے ہیں. آکھیا دو ککڑاں وچوں ایک اللہ دے نام دا جے تے ایک بابے ہراں دا جے. بابے ہراں دا ککڑ کوئی نہ لاوے، بابے دیاں گاواں ہے پیچھے ہیں. میں واری واری جاواں میرے بابے دیاں گاواں ویکھیے نے کہ نہیں؟ سبزی منڈی دے باہر اج تک ذوالفقار اس تے کالم نہیں لکھیا. یہ گاواں بابے دیاں ہونیاں چاہیے نے کہ اللہ دیاں ہونیاں چاہیے؟ بابے دیاں گاواں. اللہ دا قرآن کہندا ہے میرا محمد کریم لا عملے کو لنفسی ذرا ولا نفع. نفع تے نقصان میں محمد دے نفع تے نقصان دا مالک کون؟ میرے نبی دی دھی نے پیغام بھیجیا، اپنی ملازمہ نو آکھیا دوڑ میرے بابے نو آواز مار، میرے بابے نو لایا، میرے بابے دی خدمت چ عرض کر دھی پریشان ہے، پتر جان تو جاندا ہے پیا، دوڑ میرے بابے نو بلا لیا. اللہ دے پیغمبر فرماندے میری بیٹی نو آکھو جدوں دتا سو تے میں محمد کو پوچھیا نہیں، ہون لمن تے آوے تے میں محمد او دے فیصلیاں نو دھتکارن دی طاقت نہیں رکھ. سبحان اللہ فرماندا ہے نا میرا پیغمبر اعلان الا ما شاء اللہ. مینوں دکھ آون تے کدی طرفوں، سکھ آمن تے کدی طرفوں. او انج کرو قیامت والے دیاڑے انگل بولے، ہاتھ بولے. قرآن کہندا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اے ہاتھ گواہیاں دیون گے اللہ دی توحید دیاں، اے ہاتھ بول بول کے آکھن گے میرا پیغمبر اعلان کر کہ میں نہیں، نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ ایک آخری حوالہ. اللہ اعلان کروایا میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کل اعلان کرو کل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. لوگو لا اقول لکم، میں محمد تے دعویٰ کدے نہیں کیتا کہ میرے کول میرے رب دے خزانے نانا، رب دے خزانے کی دے کول. پچھلے جمعے حوالہ آیا سی اللہ دے خزانے دیاں کنجیاں کی دے کول نے، تے محمد کریم کولوں اللہ ایک آیت چترائے اعلان کروائے لا قول لکم اندی خزائن اللہ. میں محمد کول رب دے خزانے کوئی نہیں، ولا اعلم الغیبہ، نہ میں محمد غیب جاننا. او میاں غیب جاننا اللہ کون ہے؟ میں محمد غیب نہیں جاندا. تیسرا اعلان کروایا کی لا اقول لکم انی ملک، نہ میں نوراں، میں نور بھی کوئی نہیں، میں فرشتہ بھی کوئی نہیں، میں فرشتیاں دی
مخلوق چوں نہیں میں کیا انا بشر مثلکم میں انسان ہاں انساناں وچوں سب کولوں اعلی سب کولوں اعلی میں انسان ہاں فخر انسانیت فخر انسانیت او سنو لوگو میں ہو تعارف اللہ کرواندا ہے اللہ فرماندا ہے اپنے نبی کو اعلان کروا ان اتبع الا ما یوحى الی ان اتبع الا ما یوحى الی میرے کول تے خزانے کوئی نہیں خزانے جانن تے خزانیاں دا مالک جانے میں غیب تے نہیں جاندا غیباں والا جانے تے غیب جانن میں نور تا کوئی نہیں اور لوگوں میں انسان ہاں تے میرا کام کیے ان اتبع الا ما یوحى الی میں انساناں دا رہبراں میں امام الانبیاء نبی الانبیاء واں میری ذمہ داری ہے جیڑی وحی اللہ دی آوے او دے اتے آپ بھی عمل کراں تے تہانوں بھی دعوت دے ان اتبع اتباع کرنا میں ما یوحى الیہ میرے اتے جڑی وحی آندی ہے میں تے او دی اتباع کرنا تے اس وحی نو تواڈے تک پہنچانا میں اللہ دا پیغام برہاں پیغام دے والا میں نبی ہاں میں اللہ دا رسول ہاں میرے آمن دا مقصد در در تو سر اٹھوا کے ایک اللہ دے در تے جھکاونا اے میرا کام میں اللہ میری ڈیوٹی لائی ہے اللہ دی فرض علیک القرآن میرا محمد تیری ذمہ داری ہے قرآن بیان کرنا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے